Bismillahirrahmanirrahim. I am Dr. Sayyid Irfanullah from Abasin University, Peshawar. جہاں تک آپ کے مڈ ٹرم کے کورس کا تعلق ہے تو یہ جو ہے آپ کا لاسٹ ٹاپک ہے مڈ ٹرم تک. ٹھیک ہے، اس کے ساتھ ہی آپ لوگوں کا مڈ ٹرم کا کورس پورا ہو جائے گا. ٹھیک ہے، آج کا جو ٹاپک ہے یہ ہمارا ہے ٹرانسپورٹ لیئر کے اوپر. تو اگر آپ لیکچر نمبر 3 کو لے لیں تو ہم نے OSI ریفرنس ماڈل کو ڈسکس کیا تھا. تو OSI ریفرنس ماڈل میں ہم نے ڈسکس کیا تھا لیئر 2 کہ وہ کیا ہے. لیئر 4. ٹھیک ہے نا، تو ٹرانسپورٹ لیئر. ٹھیک ہے، تو وہ بلانگ کرتا ہے ٹرانسپورٹ لیئر کے ساتھ. دو امپارٹنٹ پروٹوکول جو ہے اس لیئر کے اوپر ویل نون ہیں. ٹھیک ہے، جو استعمال ہوتے ہیں. ماما تو ہے بچے تمکاو. ایک TCP پروٹوکول ہے اور دوسرا UDP پروٹوکول ہے. پہلے بھی ہم نے اس کو ڈسکس کیا ہوا تھا. ٹھیک ہے، یہاں پر ہم اس کو مزید ایکسپلور کریں گے. ٹھیک ہے، اور اسی کے ساتھ ہی آپ کا جو مڈ ٹرم کا کورس ہے وہ یہاں پر ختم ہو جائے گا. تو اس کے بعد انشاءاللہ آپ کا مطلب ابھی تک جو شیڈیول ہے وہ یہ ہے کہ فرسٹ ویک آف مئی میں آپ کا سیکنڈ سیشنل ایگزام ہے. بہرحال جو بھی ہے وہ اپنی جگہ پر تو بہرحال رہے گا. ٹھیک ہے، لیکن جو ہے آپ کا فائنل مڈ ٹرم کا کورس یہاں تک ہو جائے گا. ٹھیک ہے، نیکسٹ ہم اگر ایک کلاس اگر لیب ہی لیتے ہیں، ایک لیب اس میں ہوگی. ٹھیک ہے، مزید پاسبل ہے. ٹھیک ہے، تو ادھر تک پھر آپ کے مڈ ٹرم میں شامل ہوگا. باقی جو ہے آپ کا پھر فائنل ٹرم میں آئے گا. ٹھیک ہے، اب اس کورس میں ہم نے ڈسکس کیا کرنا ہے. ٹھیک ہے، ٹرانسپورٹیشن آف ڈیٹا ہے. ٹھیک ہے، تو ایکسپلین دا پرپز آف دا ٹرانسپورٹ لیئر in managing the transportation of data in end-to-end communication. یہ میں نے آپ کو پہلے بھی کہا تھا کہ ٹرانسپورٹ لیئر میں آپ کا اینڈ ٹو اینڈ جو ڈیوائس ہے وہ اس میں انوالو ہوتا ہے. ٹھیک ہے، مثلاً اگر میں یہاں سے کمیونیکیٹ کرتا ہوں آپ کے ساتھ. ٹھیک ہے، تو اب یہ دیکھیں میں مائکروسافٹ ٹیم کا استعمال کرتا ہوں. ٹھیک ہے، تو آپ لوگ بھی مائکروسافٹ ٹیم کا ہی استعمال کر رہے ہو. ٹھیک ہے، تو یہ اگر آپ دیکھیں تو ہم اس میں ذکر کر رہے ہیں ٹرانسپورٹ لیئر کا کہ اگر یہاں سے میرے کمپیوٹر سے مائکروسافٹ ٹیم کا ٹرانسپورٹ فنکشن جو ہے آپ کے ٹیم کے ساتھ کمیونیکیٹ نہیں کرے گا تو کمیونیکیشن پاسبل نہیں رہے گی. ٹھیک ہے، نیکسٹ جو ہے آپ کا TCP اوور ویو ہے. ٹھیک ہے، ایکسپلین دا کریکٹرسٹکس آف دا TCP. UDP اوور ویو ایکسپلین دا کریکٹرسٹکس آف دا یوزر ڈیٹاگرام پروٹوکول. اچھا، اس میں جو سب سے امپورٹنٹ ایک چیز رول پلے کرتی وہ پورٹ نمبر ہے. پریویس لیکچر میں اگر آپ دیکھیں ہم نے نیٹ ورک لیئر جب پڑھا تو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اس میں جو امپورٹنٹ جو ایڈریس ہے وہ کیا ہے، IP ایڈریس ہے. ٹھیک ہے، ٹرانسپورٹ لیئر میں پورٹ نمبر ہوتا ہے.
مثلاً دیکھیں ایک ٹائم پر دیکھیں ابھی میں واٹس ایپ بھی چلا رہا ہوں، ٹھیک ہے، مائکروسافٹ ٹیم کو بھی چلا رہا ہوں، ٹھیک ہے، ویب براؤزر بھی میں نے اوپن کیے ہیں۔ تو اب آئی پی ایڈریس جو ہے ان سب کے بیک پر ایک ہی ہے جو میرے کمپیوٹر کی آئی پی ایڈریس ہے، لیکن اب یہ کمپیوٹر کو کیسے پتہ چلے گا کہ جب یہ ڈیٹا اس کو مل جاتا ہے تو یہ کس ایپلیکیشن کے ساتھ بلانگ کرتا ہے؟ تو یہ ٹرانسپورٹ لیئر کی رسپانسبلٹی ہے کہ وہ اس اسپیسیفک ایپلیکیشن کو ڈیٹا پرووائڈ کرے۔ تو کیسے وہ پرووائڈ کرے گا؟ اٹ از آن دا بیسس آف دا پورٹ نمبر۔ مثلاً دیکھیں میں نے وائی فائی لگایا ہوا ہے یا فاسٹ ایتھرنیٹ کیبل لگایا ہو جو نارملی ہم لیب میں دیکھتے ہیں جو کیبل ہے کیٹ 6 کیبل، تو تمام ڈیٹا تو ایک ہی وائر میں آتا ہے، تو اب اس کو علیحدہ بھی تو کرنا ہے۔ تو کیسے ہم اس کو سپریٹ کریں گے؟ ٹھیک ہے، اٹ از آن دا بیسس آف دا پورٹ نمبر۔ تو یہ چیزیں آپ لوگوں کے ذہن میں ہونی چاہیے۔ اب رول آف دا ٹرانسپورٹ لیئر بہت ہی امپورٹنٹ رول ہے، میں نے آپ سے کہہ دیا، ٹھیک ہے۔ کیوں؟ ریزن یہ ہے کہ ملٹیپل ایپلیکیشنز آپ ایٹ اے ٹائم رن کرتے ہو اور کیسے آپ ان کو سیگریگیٹ کرو گے، تو یہ ٹرانسپورٹ لیئر کا میجر ورک ہے۔ The transport layer is responsible for the logical communication between the application running on different hosts. The link between the application layer and the lower layer is responsible for the network transmission. اب دیکھیں یہاں پر کہ اپلیکیشن لیئر ہے، ٹھیک ہے، وہ نیچے لیئرز کے ساتھ جو ہے کمیونیکیٹ کرتا ہے۔ تو امپورٹنٹ اس میں کیا چیز ہے؟ ٹرانسپورٹ لیئر ہے، ٹھیک ہے۔ تو اب ٹرانسپورٹ لیئر کیا کرتے ہیں؟ مووز ڈیٹا بٹوین ایپلیکیشن آن اے ڈیوائس ان اے نیٹورک۔ تو اب یہاں پر جو ہے یہ پورٹ نمبر کو اسائن کر دیتا ہے۔ اب آگے جو لیئرز ہیں ان کو یہ پتہ نہیں ہوتا کہ اس میں کیا ہے۔ جب یہاں پر آئے گا تو یہ ادھر سے پورٹ نمبر کو ریڈ کر لیتا ہے، اور جیسے ہی پورٹ نمبر کو ریڈ کر لیتے تو اکارڈنگ ٹو دیٹ پورٹ نمبر اس اسپیسیفک ایپلیکیشن کو یہ اسائن کرتا ہے۔ مثلا آپ یہاں سے اس کو دیکھ سکتے ہیں۔ اوکے، ٹرانسپورٹ لیئر رسپانسبلٹیز، مطلب وہی باتیں میں بار بار کر رہا ہوں، ٹھیک ہے، بتا دی میں نے، ٹھیک ہے، بار بار میں اس وجہ سے بتا رہا ہوں، ریکارڈنگ میں بھی آ رہی ہیں، ٹھیک ہے، ہینڈ آؤٹس میں بھی موجود ہے۔ سسکو میں یہ ایک کمال ہے کہ اس نے جو اپنا کورس مٹیریل ہے بڑا زبردست بنایا ہوا۔ اچھا یہ بھی میں آپ کو بتا دوں کہ اسائنمنٹ نمبر 2 میں نے ایکٹیویٹ کیا ہوا ہے اور 25 اس میں ڈیڈ لائن ہے۔ ویری سون جو ہے میں کوئز نمبر 2 بھی ایکٹیویٹ کر لوں گا، میں ایکٹیویٹ کر لوں گا، تو کوشش کریں کہ مطلب ان ٹائم آپ اس کو اٹیمپٹ کریں، پھر میں ڈیٹ کو ایکسٹینڈ نہیں کروں گا، ٹھیک ہے۔ سو دا ٹرانسپورٹ لیئر، سب میں اسٹوڈنٹ لیٹ جوائن کرتے ہیں نا تو اس وجہ سے اچھا All the transport layer has the following responsibilities. Number 1, tracking individual conversation. اب دیکھیں نا، آپ نے ویب براؤزر کے ملٹیپل ٹیبز اوپن کیے ہیں، اسی طرح آپ نے میسنجر کو بھی اوپن کیا ہے، چیٹنگ بھی آپ نے اوپن کیا ہے، ای میل بھی آپ نے اوپن کیا ہے۔ تو یہ ٹرانسپورٹ لیئر کی رسپانسبلٹی ہے کہ ہر ایک کو کمیونیکیشن پرووائڈ کرے۔ مثلاً 2 ٹیبز ہیں، تو اب دونوں براؤزر سے بلانگ کرتے ہیں، لیکن ایک ٹیب میں آپ نے CNN اوپن کیا ہے، دوسرے میں آپ نے BBC اوپن کیا ہے۔ تو CNN کو تمام ڈیٹا CNN کے ٹیب میں اوپن ہونا چاہیے اور BBC کا سارا BBC میں اوپن ہونا چاہیے۔
تو کہنے کو تو بڑا آسان ہے کہ ہاں ہوتا ہے، لیکن یہ دیکھیں نیٹ ورک ایکسپرٹس کی رسپانسبلٹی ہے کہ انہوں نے اس کو کیسے کیا ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ مطلب آپ دیکھیں نیٹ ورک پروگرامنگ کے یہ ٹاپکس ہیں، کبھی زندگی رہی اور آپ لوگوں نے نیٹ ورک پروگرامنگ کو کبھی کیا تو اس میں ان چیزوں کی پھر امپلیمنٹیشن ہے، مطلب آپ ساکٹ بنانا اور یہ ساری چیزیں، لیکن ایک نیٹ ورک ایڈمنسٹریٹر کو سمجھنا چاہیے کہ یہ ورک کیسے کرتے ہیں۔ سیگمنٹنگ ڈیٹا اینڈ ری اسمبلنگ دا سیگمنٹس، یعنی ڈیٹا کو اسمال پیسز میں ڈیوائڈ کرتا ہے اور ریسیونگ سائٹ میں پھر دوبارہ ری اسمبل کرتا ہے۔ ایڈز ہیڈر انفارمیشن، ہیڈر انفارمیشن کو ایڈ کرتا ہے۔ آئیڈینٹیفائی، سپریٹ اینڈ مینیج ملٹیپل کنورسیشن ایٹ اے ٹائم۔ یہ اگر میں آپ سے یہ کہہ دوں کہ مطلب میں نے خود فیس کیا ہے تقریباً 2000 میں، ٹھیک ہے، کہ آپ جو ہے ایک ٹائم پر براؤزر کا ایک ہی ہائپر لنک اوپن کر سکتے تھے، ٹھیک ہے۔ اسی طریقے سے جو ہے جس طرح ہم براؤزر میں ملٹیپل ٹیبس کو اوپن کرتے ہیں آج کل، تو یہ ملٹیپل ٹیبس بھی اوپن نہیں ہو سکتی تھی، ٹھیک ہے۔ تو یہ ونڈوز نے جب فرسٹ ٹائم کیا تو مطلب لوگ کہتے تھے کہ ایک بہت بڑا کمال ہو گیا ہے، ملٹی ٹاسکنگ براؤزر آ گیا ہے، اور یہ اس وجہ سے اس نے مارکیٹ میں پھر اپنا نام وہ کر دیا، ٹھیک ہے۔ تو یہ اس کا ایک بہت بڑا مطلب اچیومنٹ تھا کہ ملٹیپل کنورسیشن کو ایٹ اے ٹائم مینیج کیا جانے لگا، ادروائز 97-98 تک یہ چیز پاسبل نہیں تھی۔ Uses segmentation and multiplexing to enable different communication conversation to be interleaved on the same network، ایک ہی نیٹ ورک کے اوپر جو ہے کمیونیکیٹ کریں۔ لیکن یہ آپ دیکھیں نا کہ اینڈ ٹو اینڈ ڈیوائسز کی بات ہو رہی ہے، ہم جہاں تک کمپیوٹرز کی بات ہے، ٹھیک ہے، تو دوسرا کمپیوٹر ہے، اب اس کو یہ سوئچ کا کام ہے کہ اس کو وہ پرووائڈ کرے، لیکن اب سوئچ نے ایک کمپیوٹر کو ڈیٹا پرووائڈ کر دیا، ٹھیک ہے، تو اب یہ کمپیوٹر کی رسپانسبلٹی بن جاتی ہے کہ میں نے کس ایپلیکیشن کو ڈیٹا پرووائڈ کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ تو ڈیٹا لنک لیئر میں اس نے کچھ کیا، ٹھیک ہے، یہاں پر جو ہے بچے دے لگو تے موڑ ہے کنزویا Uses segmentation اچھا، اس لیئر کے اوپر جو دو امپارٹنٹ پروٹوکولز ہیں وہ یو ڈی پی اور ٹی سی پی پروٹوکولز ہیں۔ تو یہ آپ دیکھیں یہاں پر اپلیکیشن لیئر کے اوپر یہ سارے پروٹوکول ورک کر رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ جو انٹرنیٹ ہے اس کے اوپر آئی پی ایڈریس جو ہے آپ کا ورک کر رہا ہے، ٹھیک ہے۔ تو دیکھیں آئی پی کے فارمیٹ میں ہم بات کر رہے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ تو اب ڈی این ایس جو ہے اور ٹی ایف ٹی پی وہ یو ڈی پی کو یوز کرتا ہے، ڈی این ایس جو ہے اس کا دوسرا جو ایڈیشن ہے وہ ٹی سی پی کو بھی یوز کرتا ہے، ایس ایم ٹی پی، ایچ ٹی پی این، یہ مطلب مختلف استعمال کر رہے ہیں، ٹھیک۔ لیکن بہرحال آپ کو ذہن میں ہونا چاہیے کہ اس لیئر کے اوپر نارملی 3 ہم نے ڈسکس کیے تھے، ٹی سی پی، یو ڈی پی اینڈ ایس سی ٹی پی، اسٹریم کنٹرول ٹرانسمیشن کنٹرول پروٹوکول، ایس سی ٹی پی، ٹھیک ہے۔ وہ میں نے آپ سے کہا تھا کہ جو ہم اسٹریمنگ ڈیٹا جو نارملی یوٹیوب اور ہائی سرورز ہے وہ استعمال کرتا ہے، ٹھیک ہے نا، دیٹ از بین میڈ وہ استعمال کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو وہ ہمارے ڈسکشن میں نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ ہم موسٹلی جو ہے ڈسکس کریں گے تو ان دو کو ہی ڈسکس کریں گے، ٹھیک ہے۔ اچھا، دا ٹی سی پی پروٹوکول
اب یہ ہم نے پہلے بھی ڈسکس کیا ہوا تھا کہ the TCP provides a reliable flow control. یہ ریلائبلٹی ہے، پرووائڈ کرتا ہے. مثلاً آپ نے TCP پروٹوکول کو یوز کیا تو مطلب آپ اس میں یو آر انشورڈ کہ آپ کا ڈیٹا ڈسٹینیشن تک پہنچ گیا، ٹھیک، اور ادھر ڈیلیور ہو گیا. یہ آپ کو گارنٹی کرتا ہے. اگر نہ پہنچے تو بھی آپ کو بتا دیتا ہے کہ آپ کا ڈیٹا پہنچا نہیں ہے، ٹھیک ہے. یہ اس کے کچھ بیسک آپریشنز ہیں، اس کو تھوڑا سا آپ دیکھ لیں. نمبر اینڈ ٹریک the data segments transmitted to the specific host from a specific application. یہ جو ہے چونکہ ڈیٹا بہت زیادہ ہوتا ہے تو ایک سیگمنٹ میں تو پاسبل نہیں ہے، تو وہ اس کو پیسز میں ڈیوائڈ کرتا ہے. تو جب پیسز میں ڈیوائڈ کرے گا، ٹھیک ہے، تو اس کو پھر نمبر ایک اسائن کر دیتا ہے، ٹھیک ہے. تو جب ریسیونگ سائٹ پر آئے گا تو جب اس کو ری اسمبلنگ کریں گا تو اسی نمبرنگ کے مطابق کرے گا. تو جس ترتیب سے ڈیٹا سینڈنگ سائٹ پر ہوگا اسی طریقے سے ریسیونگ سائٹ پر بھی ڈیٹا ری اسمبل ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے. مثلاً دیکھیں آپ کی ایک بک ہے جس میں کوئی 200 پیجز ہیں، تو اس کا سائز سمجھ لیں کہ 500 MB اس کا سائز ہے. تو اتنا بڑا تو ایک ہی سیگمنٹ میں ڈیٹا سینڈ کرنا ناممکن ہے. تو پھر وہ کیا کرتا ہے، 10 MB کے سیگمنٹس میں اس نے ڈیوائڈ کر دیا سے. جب یہ 10 MB کے سیگمنٹس میں ڈیوائڈ کرے گا تو ہر سیگمنٹ کو ایک اسپیسیفک نمبر اسائن کرے. تو ریسیونگ سائٹ پر جو ہے اس نمبر کو دوبارہ سے ریڈ کر کے اسی ترتیب سے ریسیٹ کر دیتا ہے کہ یہ سیگمنٹ نمبر 1 ہے، یہ سیگمنٹ نمبر 2 ہے. تو مطلب جس ترتیب سے وہ بک سینڈنگ سائٹ پر ہوگا اسی ترتیب سے وہ ریسیونگ سائٹ پر بھی ہوگا. تو چونکہ آپ کو پتہ ہے کہ پیکٹ ڈیلیور ہوتے ہیں تو وہ آؤٹ آف آرڈر ہوتے ہیں، ٹھیک ہے. تو بالکل آؤٹ آف آرڈر ڈیلیور ہو، لیکن اینڈ پر جب اپلیکیشن کو ڈیٹا ملے گا، ٹھیک ہے، تو وہ ادھر کیا ہوگا، ان آرڈر ہوگا. یعنی ایسے نہیں ہوگا کہ پیج نمبر 15 جو ہے پہلے ہوگا اور پیج نمبر 1 جو ہے سب سے آخر میں ہوگا، ایسے نہیں ہوگا. ایگزیکٹ مطلب جس طرح کے سینڈنگ سائٹ پر ہے اسی طریقے سے ریسیونگ سائٹ پر بھی ہوگا. اچھا، اب اس کی بجائے جو ہے یوزر ڈیٹاگرام پروٹوکول ہے. تو یہ ہم اس کو نارملی ان ریلائبل پروٹوکول کہتے ہیں، ٹھیک ہے. ان ریلائبل کا یہ مطلب ہے کہ گارنٹی نہیں کرتا آپ کو کہ کیا آپ کا ڈیٹا جو ہے ڈسٹینیشن پر پہنچ گیا کہ نہیں پہنچا، ٹھیک. لیکن بیسٹ ایفرٹ ڈیلیوری پروٹوکول، یعنی چونکہ ایکنالجمنٹ اس میں کوئی نہیں ہوتا، کوئی ایکسٹرا برڈن اوور ہیڈ اس میں نہیں ہوتا، ٹھیک ہے. تو چونکہ ایکسٹرا ورک اس میں نہیں کرنا پڑ رہے، ٹھیک ہے، تو ڈیٹا آپ کا جلدی پہنچے گا. لیکن پہنچتا ہے نہیں پہنچتا، اٹ از ناٹ گارنٹیڈ. بات کی آئی تھنک سمجھ آ گئی، ٹھیک ہے. دونوں میں فرق کیا ہوا؟ دونوں میں فرق یہ ہے کہ TCP میں آپ کا ڈیٹا ٹھیک ہے کہ ایکسٹرا برڈن، ایکسٹرا اوور ہیڈ اس کے اوپر استعمال کرتا ہے، ٹھیک ہے. ڈیٹا جب ڈیلیور ہوتا ہے، ٹھیک ہے، تو بالکل گارنٹیڈ ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا، صحیح. اب یہاں پر جو ہے ڈیٹا جو ہے آپ کا جلدی پہنچنے کی کوشش کرتا ہے، لیکن چونکہ ایکنالجمنٹ کا کوئی پروسیس نہیں ہوتا، ٹھیک ہے،
کوئی ایکسٹرا وہ نہیں ہے اس میں، کنیکشن لیس ہے، کوئی کنیکشن وہ نہیں ہوتا، فوراً تھرو کر دیتا ہے، چاہے ریسیور اویلیبل ہو یا نہ اویلیبل ہو، ٹھیک ہے. تو اویلیبل ہوگا تو فوراً ڈیلیور ہو جائے گا، اویلیبل نہ ہوا تو سینڈر کو پتہ نہیں چلتا کہ پتہ نہیں ریسیور اویلیبل بھی ہے کہ نہیں اویلیبل ہے. تو یہ مطلب اس میں کچھ ایشوز ہیں، ٹھیک ہے. تو مطلب اس کے اپنے یوزز ہیں، اس کے اپنے یوزز ہیں، ٹھیک ہے. لیکن بیسٹ ایفرٹ ڈیلیوری ہم اس کو کیوں کہتے ہیں؟ کوئی ایکنالجمنٹ نہیں ہوتا، ٹھیک ہے، کوئی اوور ہیڈ اس میں مزید نہیں فالو کرتا، ٹھیک ہے. تو جتنی بھی بینڈ وڈتھ آپ کو اویلیبل ہوتی ہے وہ اونلی اینڈ اونلی فار دا ڈیٹا جو ہے وہ آپ کو اویلیبل ہوتا. تو سپیڈ ٹی سی پی کے نسبت یہاں پر آپ کو زیادہ ملے گی، لیکن ڈیٹا کی گارنٹی نہیں ہے کہ پہنچ گیا ڈیٹا کہ نہیں پہنچا. اچھا، the right transport layer protocol for the right application. اچھا، UDP is also used for by request and replay applications where the data is minimal and retransmission can be done quickly. If it is important that all the data arrives and it can be processed into a proper sequence, TCP is used as a transport. یہ دو دیکھیں بیچ میں. اب وائس اوور آئی پی ہے تو اب اس میں کیا ہے، آپ بولتے ہو نا، تو آواز آپ کو نہیں ملی تو آپ اس سے دوبارہ پوچھ لیتے ہو. لیکن اگر آپ ای میل کرتے ہو، HTTP یا براؤزر وغیرہ ہے، ٹھیک ہے، اس میں آپ کا بلک اماؤنٹ کا ڈیٹا شامل ہوتا ہے، تو پھر اس کے لیے آپ کو TCP پر استعمال کرنا چاہیے، ٹھیک ہے. تو یہ آپ ڈیسائیڈ کرتے ہو کہ کس قسم کا اپلیکیشن جو ہے. اچھا، اب میں آپ کو یہاں پر یہ بتا دوں کہ کیا آپ کو زندگی میں اس کی ضرورت پڑ سکتی ہے کہ نہیں. تو مطلب خاص کر جو میرے ساتھ اسٹوڈنٹس پروجیکٹ کرتے ہیں BS کے پروجیکٹس، اور وہ اینڈرائڈ اپلیکیشن ڈیولپمنٹ وہ کرتے ہیں، تو اس کو نارملی میں کہتا ہوں کہ آپ اس میں چیٹ کو بھی انوالو کر دیں، یا جس طرح جو PUBG ہے اور اس طرح کے جو گیمز ہیں کہ جس میں ملٹیپل یوزر جو ہے ایٹ اے ٹائم جو ہے ایک گیم کو آپس میں پلے کرتے ہیں. یا مطلب آپ دیکھ لیں کہ واٹس ایپ ہے یا ٹویٹر ہے وغیرہ، جس میں کمیونیکیشن انوالو ہوتا ہے. تو یہ مت دیکھیں، آپ اپنے اپلیکیشنز بھی بنا سکتے ہو اور فائنل ایئر پروجیکٹ کے طور پر. تو ادھر پھر آپ کو یہ چوز کرنا پڑتا ہے، چونکہ آپ نارملی ادھر یونٹی میں گیمز اگر پروگرام ہے تو یونٹی میں آپ لوگ کرتے ہو، ٹھیک ہے. یا اگر فار ایگزامپل جو ہے آپ اس طرح چیٹ اپلیکیشن تو یا آپ جاوا استعمال کرتے ہو یا پھر جو ہے C# کو آپ استعمال کرتے ہو، ٹھیک ہے. تو اگر آپ جو ہے وہ کیا نام ہے اس کا، ایپل، ٹھیک ہے نا، تو ایپل C نارملی وہ استعمال کرتے ہیں، ٹھیک ہے. تو ادھر پھر آپ کو یہ ڈیسائیڈ کرنا ہوتا ہے بینگ اے پروگرامر کہ آپ نے UDP کو استعمال کرنا ہے کہ TCP کا استعمال کرنا ہے، ٹھیک ہے. لیکن وہی میں نے آپ سے کہا کہ بینگ دا کمپیوٹر نیٹورک کورس میں یہاں پر تو بتا دیتا ہوں، لیکن یہ ٹاپک جو ہے نیٹورک پروگرامنگ کا ٹاپک ہے، ٹھیک ہے. تو کبھی زندگی ملی اور مجھ سے نیٹورک پروگرامنگ پڑھا، ٹھیک ہے، تو وہ پھر میں بتا دوں گا. اگر کسی اور ٹیچر سے آپ لوگوں نے نیٹورک پروگرامنگ کو پڑھا تو شاید پھر وہ آپ کو بتا دے، ٹھیک ہے. اچھا، یہ
ٹی سی پی کے کچھ فیچرز ہیں. اسٹیبلشز اے سیشن, انشور ریلائبل ڈیلیوری. یعنی ٹی سی پی میں کیا ہوتا ہے کہ کمیونیکیشن ڈیٹا ٹرانسمیشن ایکچوئل ٹرانسمیشن سے پہلے سینڈنگ اینڈ ریسیونگ ڈیوائسز جو ہے آپس میں کمیونیکیشن کو اسٹیبلش کرتے ہیں. ٹھیک ہے, جب سیشن اسٹیبلش ہو گیا, ٹھیک ہے, اب ڈیٹا کو ٹرانسمٹ کرتے. دیکھیں یہ 4 سٹیجز اس کے ہیں. ٹھیک ہے, نمبر 1 کیا ہے, اسٹیبلشمنٹ اے سیشن انشورس ریلائبل ڈیلیوری, کہ ڈیٹا آپ کا پہنچا اور ضرور پہنچا. پرووائڈ سیم ایڈر ڈیلیوری, جس ترتیب سے آپ نے بھیجا اسی ترتیب سے ریسیو ہوا. ٹھیک ہے, سپورٹ فلو کنٹرول, یہ ایک بہت امپارٹنٹ چیز ہے. ٹھیک ہے, اس میں یہ ہوتا ہے کہ مثلاً اگر ایک سینڈنگ ڈیوائس ہے اور وہ بہت ہائی سپیڈ, یعنی اس کے پاس فائبر آپٹک ہے, ٹھیک ہے, اور آپ کے سائٹ پر جو ہے وہ 1 MB اور 2 MB لائن ہے, تو فائبر آپٹک تو اس کی تو 10 GB سپیڈ ہے, اور آپ کے ساتھ 1 MB لائن ہے, تو اب کمیونیکیشن کیسے ہوگی؟ تو یہ کمیونیکیشن جو ہے یہ فلو کنٹرول, یہ بھی ٹی سی پی کی رسپانسبلٹی بن جاتی ہے کہ وہ 1 MB کے حساب سے سرور کو کہے گا کہ مجھے آپ نے 10 GB کے سپیڈ سے ڈیٹا کو سینڈ نہیں کرنا, مجھے 1 MB کے سپیڈ سے ہی ڈیٹا آپ نے سینڈ کرنا ہے. اسی طرح اگر فار ایگزامپل ایک نیٹ ورک ہے جس میں 1 MB کی لائن بھی لگی ہے, 2 MB بھی, 5 MB بھی, 4 MB بھی, تو جو کمیونیکیشن لائن ہوگا اس میں جو سب سے سلویسٹ پوائنٹ ہوگا, ٹھیک ہے, اس کے مطابق آپ کی سپیڈ جو ہے مینیج ہوگی. یہ ٹی سی پی ہیڈر جو ہے ہم پہلے پڑھ چکے ہیں. ٹھیک ہے, وہی ہے سورس پورٹ نمبر, ڈسٹینیشن پورٹ نمبر, سیکوینس نمبر. میں نے آپ سے کہہ دیا کہ وہ 1 2 3 اس طریقے سے آپ کو, اسی طریقے سے ایکنالجمنٹ نمبر, کہ جو پیکٹ پہنچا سیگمنٹ تو اس کی ایکنالجمنٹ اس کو مل جاتی ہے. ٹھیک ہے, یہ ہم لیکچر نمبر 3 یا 4 میں ہم کر چکے, ادھر میں دوبارہ میرا خیال ہے کی ضرورت نہیں ہے. یہ ادھر سے آپ بھی دیکھ لیں, ادھر بھی ہم نے کیا ہوا تھا. ٹھیک ہے, دوبارہ آپ یہاں سے دیکھ سکتے ہیں. جنہوں نے دیکھنا ہوتے وہ دیکھ لیتے ہیں, جنہوں نے نہیں دیکھنا ہوتا تو وہ کیا دیکھیں گے. ٹھیک ہے نا. اچھا, اب جو اپلیکیشن جو ہے ٹی سی پی کے اوپر ورک کر رہی ہیں, یہ آپ دیکھ لیں, HTTP ہے, فائل ٹرانسفر پروٹوکول ہے, سمپل میل ٹرانسفر پروٹوکول ہے, اور SSH ہے. ٹھیک ہے, یہ ٹی سی پی کے ساتھ کمیونیکیٹ کرتی ہے اور یہ پھر IP ایڈریس کے ساتھ کمیونیکیٹ کرتی ہے. ٹھیک ہے, اچھا, نیکسٹ جو ہے دیٹ از دا UDP. اب UDP اسٹینڈس فار دا یوزر ڈیٹا گرام پروٹوکول. میں نے کیا کہا کہ کنیکشن لیس, unreliable, but a best effort approach is adopted by the UDP. کیا ہے, data is reconstructed in the order that is received. Any segment that is lost or not recent. یہ اس میں ایک بہت بڑا ڈس ایڈوانٹیج ہے کہ مطلب آپ نے ڈیٹا کو سینڈ کر دیا, اب اس کو ایک نہیں ملا, تو ریسیونگ سائٹ پر ادھر آپ کو جرکس ملیں گی. اکثر آپ ویڈیوز میں دیکھتے ہیں کہ آپ کو جرکس ہی ملتی ہے. ٹھیک ہے نا, آن لائن میں. ٹھیک ہے, یا آپ کو کوئی ٹیکسٹ صحیح نظر نہیں آتا. ٹھیک ہے, یا میں آج ادھر لیکچر لے رہا ہوں, آپ کو شور سا سنائی دے رہا ہوتا ہے. تو دیکھیں UDP استعمال کر رہے ہیں نا, تو
تو آپ کو آواز صحیح نہیں مل رہی، لیکن اب یہ دوبارہ آپ کو یہ آواز سینڈ نہیں کرے گا کہ یہ صحیح آواز آپ کو ملے، ٹھیک ہے؟ یہ کوئی سیشن اس میں اسٹیبلش نہیں ہوتا۔ اب دیکھیں یہاں پر آپ 5 اسٹوڈنٹس موجود ہو، ٹھیک ہے، تو آپ کو مطلب میرا لیکچر جو ہے ڈیلیور ہو رہا ہے، ٹھیک ہے، اگر ان میں سے کسی ایک کو جو ہے نہیں بھی ملتا تو مجھے پتہ نہیں ہے۔ یعنی آپ دیکھیں 8-10 بندے میرے ساتھ ابھی کمیونیکیشن میں ہو، ٹھیک ہے، تو مطلب مجھے اب اس کی کوئی بھی انفارمیشن نہیں ہے ان ٹرمز آف دا یو ڈی پی کہ کیا واقعی آپ سب کو ڈیٹا مل رہا ہے کہ نہیں مل رہا، ٹھیک ہے۔ اچھا تو اگر یہ ٹی سی پی کی بات ہوتی تو ٹی سی پی نے پھر اس کا کیئر کرنا ہوتا، اور پھر ہر ایک جو ہے وہ مطلب مجھے بتا دیتا کہ دیکھیں ادھر سے ڈیٹا ریسیو نہیں ہو رہا، ٹھیک ہے۔ تو اکثر آپ دیکھتے ہیں جب براؤزر کو آپ اوپن کرتے ہو، ٹھیک ہے، تو جس براؤزر میں آپ کا لنک اوپن نہیں ہوتا تو ادھر آپ کو ایرر شو ہو جاتا ہے، لیکن ادھر مجھے کوئی ایرر نہیں شو ہوتا۔ 10 بندے ہیں، 10 کو ملتا ہے، مجھے کیا پتا۔ آپ میں سے کوئی بندہ بات کرتا ہے، ٹھیک ہے، مجھے ملی آواز یا نہیں ملی مجھے کچھ نہیں پتا کہ کس نے بولا کس نے نہیں بولا۔ ممکن ہے آپ بول رہے ہوں مجھے آواز ہی آپ کی نہیں آ رہی ہو، ٹھیک ہے۔ تو یہ یو ڈی پی کے فیچرز ہیں، ٹھیک ہے۔ بیسٹ ایفرٹ ہم اس کو اس وجہ سے بولتے ہیں کہ سپیڈ میں ڈیٹا کو ٹرانسمٹ کرتا ہے، یعنی آپ کو سپیڈ پرووائڈ کرتا ہے، لیکن یہ ہے کہ اس کی نہیں وہ گارنٹی دیتا کہ پہنچ گیا کہ نہیں پہنچا۔ یہ آپ لوگوں نے ذہن میں رکھنا ہے۔ اچھا اس کا اگر آپ ہیڈر سٹرکچر آپ دیکھ لیں تو بڑا سمپل ہے، ٹھیک ہے۔ ادھر آپ دیکھ لیں تو اس کے جو ہیڈر پارٹ تھا اس میں زیادہ وہ تھے، ٹھیک ہے۔ اس میں جو ہے 1 2 3 4 ہے، ٹھیک ہے، اور ٹھیک ڈیٹا آپ کا اگر غلط پہنچا، ٹھیک ہے، تو دوبارہ یہ سینڈ نہیں کرے گا، ٹھیک ہے، بس وہ چلا گیا۔ ریسیور کو پتہ نہیں ہوتا نہ سینڈ، اچھا ریسیور کو تو پتہ ہو جاتا ہے کہ مجھے نہیں ملا، لیکن سینڈر کو نہیں پتہ ہوتا کہ میرا ڈاٹا جو ہے میں نے سینڈ کیا ہے تو اس نے ریسیو کیا کہ نہیں ریسیو کیا، ٹھیک ہے۔ اچھا یہ اس کے وہ ہیڈر فیلڈز ہیں، ٹھیک ہے۔ اچھا اب اس کے ساتھ جو مطلب کنیکٹڈ ہیں، ٹھیک ہے، ویڈیو کانفرنسنگ کے لیے جو میں ابھی استعمال کر رہا ہوں مائکروسافٹ میں کیا استعمال کر رہا ہے، گوگل میٹ یا مائکروسافٹ ٹیم کو استعمال کرتے ہیں ہم، یا زوم کو استعمال ہم کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ تمام جو ہے یہ تمام جو ہے استعمال کرتے یو ڈی پی کو، ٹھیک ہے۔ اسی طرح وائس اوور آئی پی جو ہے آپ کے آپ اسکائپ کو استعمال کرتے ہو، ٹھیک ہے نا، واٹس ایپ کو آپ استعمال کرتے ہو، ٹھیک ہے، تو اس کے لیے بھی یو ڈی پی استعمال ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ ٹریویل فائل ٹرانسفر پروٹوکول، ایک تو فائل ایف ٹی پی ہے، ٹھیک ہے نا، وہ ٹی سی پی کو یوز کرتا ہے، ایک ہے ٹریویل فائل ٹرانسفر پروٹوکول، ٹھیک ہے، تو وہ یوز کرتا ہے یو ڈی پی کو، ٹھیک ہے۔ ایس این ایم پی سمپل نیٹورک مینجمنٹ پروٹوکول، ٹھیک ہے، یہ استعمال کرتے ہیں، اس کو ڈی این ایس استعمال کرتا ہے، ڈومین نیم سر جو آپ کا ریزالو کرتا ہے، ٹھیک ہے، آپ کے آئی پی ایڈریس کے اگینسٹ آپ کا اسپیسیفک ایڈریس کو ریزالو کرتا ہے، ٹھیک۔ ڈی سی پی ڈائنامک ہوسٹ
کانفیگریشن پروٹوکول، یعنی آپ جو اس کو آئی پی آٹومیٹکلی آسان ہوتے آپ کے ڈیوائس کو، تو اس کے لیے بھی یو ڈی پی استعمال ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اچھا، پورٹ نمبرز ہیں. ٹھیک ہے. تو میں نے کیا کہا آپ سے کہ کیسے سینڈنگ اینڈ ریسیونگ سائٹ پر پتہ چلتا ہے کہ یہ ڈیٹا کس سے بلانگ کرتا ہے. تو اٹ از آن دا بیسس آف دا پورٹ نمبر. تو سورس پورٹ نمبر اور ڈسٹینیشن پورٹ نمبر، تو وہ ادھر سے ڈسٹینیشن پورٹ نمبر کو دیکھ لیتا ہے اور اس کے مطابق جو ہے اس کو وہ ڈیٹا اسائن کر دیتا ہے. ٹھیک ہے. تو جب یہ کمیونیکیشن بنتی ہے تو ساکٹس آپس میں پیئر بنا لیتے ہیں. ٹھیک ہے. تو جب پیئر آپس میں بنا لیتے ہیں، ٹھیک ہے، تو اس میں ایک کا جو سورس پورٹ ہے دوسرا استعمال کرتے ایز اے سینڈر. ٹھیک ہے. اور دوسرا ایز اے ریسیونگ استعمال کرتا ہے. تو یہ آپس میں کمیونیکیشن کو اسٹیبلش کر لیتے ہیں. ٹھیک ہے. تو جیسے ہی سینڈر سے ریسیونگ کی طرف ڈیٹا آتا ہے تو وہ اس اسپیسیفک پورٹ کو تلاش کر لیتا ہے، اور جیسے اس اسپیسیفک پورٹ کو تلاش کر لیتا ہے تو اس کے مطابق اس اسپیسیفک ایپلیکیشن کو یہ ڈیٹا پرووائڈ کر دیتا ہے. ٹھیک ہے. تو اس طریقے سے اگر 5-6 ڈفرنٹ ٹائپ آف اپلیکیشنز آپ نے اوپن کی ہوں تو ظاہر ہے کہ نیٹ ورک تو ایک ہی ہے. تو پورٹ نمبر کے بیس پر جو ہے آپ کا ٹرانسپورٹ لیئر اب یہ ڈیسائیڈ کرنے لگا ہے کہ کس ایپلیکیشن کو میں نے یہ ڈیٹا پرووائڈ کر دینا ہے. ٹھیک ہے. اچھا بیٹا، میری طبیعت بالکل صحیح نہیں ہے. ٹھیک ہے. آواز بھی میری تقریباً اب جواب دے گئی ہے. ٹھیک ہے. تو ٹھیک ہے، کوشش تو میں نے کی کہ مطلب میں لیکچر کو پورا لے لوں، لیکن انفارچونیٹلی میرے ابھی تک صحت صحیح نہیں ہے. ٹھیک ہے. تو بس گزارا کریں تھوڑا میرے ساتھ. ٹھیک ہے. میں اسی کے ساتھ آج کا لیکچر جو ہے سٹاپ کر دیتا ہوں. ٹھیک ہے. انشاءاللہ ٹیوزڈے کو میں اسی کو ٹاپک کو بھی کمپلیٹ کروں گا. ٹھیک ہے. اور آپ کا جو لیب ہے وہ بھی میں آپ کو پرووائڈ کر دوں گا. ٹھیک ہے. سوری اینڈ پارڈن کہ آپ لوگ مائنڈ نہیں کریں گے. ٹھیک ہے. تھینک یو. آئی ایم ڈاکٹر سعید عرفان اللہ فرام عباسین یونیورسٹی، پشاور.